عمران صاحب کی طرف میں ضرور آؤں گی. عمران صاحب آپ کو عید کی بھی مبارک, عمرے کی بھی مبارک, اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول کرے. اور سب سے پہلے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عید جو ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے آگے خیر کا پیغام لے کر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینا بڑا شکریہ. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں امید تو ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے, اور جو ہے مجھے امید ہے ذاتی طور پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں اچھائی کی طرف جائیں گی, بہتری کی طرف جائیں گی. کیونکہ دیکھیں جو پارلیمانی نظام حکومت ہوتا ہے نا, اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہے. اس کا ایک تو حسن یہ ہوتا ہے کہ آپسی اختلافات اور ایشوز جو ہیں حکومت اور اپوزیشن, اس کے درمیان کبھی بھی آپ دیکھیں کسی بھی ملک میں جہاں پہ بھی جمہوریت تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کسی ایک بات پہ متفق ہو جائیں. اس کے لیے انہیں محنت کرنا پڑتی ہے. اپوزیشن کے ساتھ کبھی حکومت مذاکرات کرتی ہے, اس کو انگیج کرتی ہے, کبھی اپوزیشن احتجاج کرتی ہے, کبھی سیاست نام ہی بات ہے. اور کبھی پھر یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جب اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ دونوں میں کوئی بات نہ ہو تو پھر احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے. لیکن اس میں اگر حکومت یہ کام کرے کہ احتجاج سے نپٹنے کے لیے جو ہے سختی کی جائے, کوئی تشدد والا راستہ اپنایا جائے, جو تو مسائل پھر مزید بڑھتے ہیں, اس میں کمی نہیں ہوتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے بہترین حل جو ہے وہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں, اور یہاں بھی اب یہ ہوگا. اب دیکھیں یہ ریئلائزیشن آ گئی. ہاں جی, یہ آ جائے. اس کی وجہ کہ دیکھیں ابھی پشین میں جو کل جلسہ ہونے جا رہا ہے, جو اپوزیشن نے یہ کام کیا, جس 6 جماعتی اتحاد کی آپ نے بات کی, تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سب سے کروشل جو ہے نا کردار وہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا. ان 6 جماعتوں میں صرف پی ٹی آئی ہی ہے, باقی 5 جماعتیں تو وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن شامل واجہ ہیں, ان کی حیثیت سٹریٹ پہ یا سیاست میں اس طرح سے نہیں ہے. تو جمعیت علماء اسلام جہاں ایک طرف اپوزیشن کی پوری کوشش ہے کہ وہ ان کو ساتھ ملا لیں, اور دوسری طرف حکومت کی یہ کوشش ہے کہ وہ نہ مانے. اسی لیے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے بات بھی کی اور ان سے دونوں انہیں کھینچ رہے اپنی اپنی. چلیں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بھی بات کرتے ہیں, لیکن آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جب دونوں طرف سے بات چیت نہ ہو رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. تو ایک تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کے بعد پھر احتجاج ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ میڈیٹر بھی بیچ میں آ جاتے ہیں جو کہ معاملات کو ڈیڈ لاک سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے ہی ایک سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب بھی ہیں جو ہمیشہ ایسے موقعوں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ختم ہو, بات چیت کے ذریعے معاملات کو بڑھایا جا سکے آگے. درانی صاحب, یہ آپ نے کوشش الیکشن سے پہلے بھی کی تھی کہ کچھ معاملات فہم و تفہیم کی طرف جائیں, ماحول بنے اور پھر الیکشن کی طرف جائیں. چودھری صاحب بھی ہمیشہ اس بات کے لیے کنونسڈ نظر آئے کہ پہلے بات چیت ہونی چاہیے, اور پھر ہم نے اس کا اثر دیکھا بھی کہ جس طرح کا پھر وہ الیکشن ہوا وہ خود ایک کانٹروورشل الیکشن بن گیا. تو اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس کانٹروورشل الیکشن کے بعد اب معاملات کو سیدھا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا بات چیت ہے یا پھر ایجیٹیشن کی طرف اگر جاتی ہے اپوزیشن تو اس سے ہی کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ سب حضرات کو, یعقوب صاحب کو بھی عمرے کی اور آپ سب کو عید کی مبارک. بہت شکریہ جناب. بات تو بڑی صاف سی ہے کہ اس وقت میں نے مفاہمت کا, تو میں نے آپ کو پتہ ہے الیکشن سے بہت پہلے 6 مہینے پہلے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا, اور میں آج کے دن کو پہلے سے دیکھ رہا تھا, اسی لیے میں نے وہ کام شروع کیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پارٹی از اوور. حکومت کے معاملات جو ہیں وہ غالباً اب حکومت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. حکومت اس وقت ایک ایسی ریت بنتی جا رہی ہے جو جس کے ہاتھ سے حکومت ایسی ایک سچویشن میں کہ ریت کی طرح پوری حکومت اس کے ہاتھ سے سرکتی جا رہی ہے. اور یہ عمل اس وقت سے شروع ہوا جب اگر آپ 8 فروری کے دن کو لیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پی ڈی ایم, وہ حکومت جس کو کہ حکومت بننے سے پہلے بنا دیا گیا تھا, وہ یہ 8 فروری جو تھا یہ اس کے خلاف عوام کی طرف سے کیا گیا 9/11 کا, جس کے اندر اس وقت کی انتظامی مشینری, پولیس اور تمام الیکشن کمیشن اور تمام اداروں کی جو مائٹ تھی, جس کے ذریعے الیکشن کو مینپولیٹ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا چکا تھا, اور تمام دروازے, تمام فرنٹ ڈورز بند کیے گئے تھے, صرف چور دروازے کھلے ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود عوام نے ان چور دروازوں سے گھس کے
حکومت اور حکومتی جو پلانز تھے ان کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ ان کو مندہم کر دیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انتظامیہ، پولیس، الیکشن کمیشن، ان تمام کے جو ٹوئن ٹاورز تھے ان ساروں کو زمین بوس کر دیا. اب آج کی صورتحال میں جب ایک دفعہ پھر اپوزیشن اکٹھی ہونے جا رہی ہے، اور یہ اپوزیشن کا اکٹھا ہونا نہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا، یہ بہت دفعہ اکٹھی ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے. جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ عوام اکٹھے ہو چکی ہیں موجودہ حکومت کے خلاف، اور تمام کرائم جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف. اس لیے میں انفارچونیٹلی اس وقت یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شاید اب حکومت کو بچانے والی کوئی بھی ایسی طاقت مجھے نظر نہیں آ رہی جو اس اٹھتے ہوئے طوفان کے مقابلے میں حکومت کو کندھا دے سکے. تو درانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر جو صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پارٹیز اوور، کوئی صورتحال ہے نہیں بچاؤ کی، تو کیا ملک میں جو ہے جائے گا، یہ حکومت ختم ہو جائے گی، نئے الیکشن ہوں گے، کیا افراتفری ہوگی؟ اس کا حل آپ کو سیاسی منظرنامہ کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، پہلا جو مجھے سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ تو یہ، اصل میں نے آپ کو پتہ ہے بہت سی حکومتوں کو قریب سے دیکھا ہے. مطلب مشرف صاحب کی حکومت جب تھی نا، جس وقت بی بی بھی واپس آ گئی اور میاں صاحب بھی واپس آ گئے اگینسٹ دا وشز آف دا گورنمنٹ، تو اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اب کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ غیر متوقع ہے. بین ہی آج جو کچھ ہو رہا ہے، تمام اپوزیشن بھی اکٹھی ہو رہی ہے حکومت کے خلاف، اور جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ تمام تر ریگنگ کے باوجود 45 کا فارم جو ہے وہ زیادہ اچھلتا پھر رہا ہے بنسبت 47 کے. اور ان تمام جو اس وقت کے کرائم ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے. اور اب ایسی صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ حکومت میں بیٹھی رہ جاتی ہے، اس کے پیچھے سے اس کی حکومت ہی غائب ہو جاتی ہے. مطلب یہ وہ حکومت بن جاتی ہے جو ایک ایسے تختے پہ بیٹھی ہوتی ہے جس کے نیچے سے زمین غائب ہو جاتی ہے. اچھا، لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایسا یہ حکومت واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ جانے والی ہے یا اس طرح، لیکن بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے، طاقتور حلقوں کی سپورٹ پوری ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس پہ بات میں ابھی کرتی ہوں. مجھے ذرا چودھری صاحب سے بھی اس پہ پوچھنا ہے کہ چودھری صاحب یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کمزور ہے، یا 8 فروری کو کوئی انقلاب آ گیا تھا، لیکن اس انقلاب کا رزلٹ تو روک لیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک حکومت بھی بن گئی، تقریباً 2/3 میجورٹی بھی ہے اس کے پاس، اور اپوزیشن جو ہے اس میں دیکھا جائے تو JUIF اگر شامل نہیں ہے تو پھر وہ کوئی ایسی بہت بڑی اپوزیشن بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس میں PTI جو ہے وہ کتنا فعال کردار ادا کرتی ہے، جو کہ ابھی تک تو کوئی مؤثر احتجاج نہیں کر سکی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پرابلم میں ہے حکومت؟ دیکھیے، حکومت جو ہے وہ پرابلم میں ہے. جو پہلے 2 ہفتوں کی، جو ان کی 6 ہفتوں کی حکومت ہے، اس میں دیکھیے آنے والے کتنے بہت بڑے معاملات ہوئے ہیں. ISSA کے چیئرمین کی تعیناتی سے لے کے IG اسلام آباد کی تعیناتی تک حکومت جو ہے وہ کسی چیز کے کنٹرول میں نظر نہیں آتی. اسی طرح سے جو ہے ابھی تک بلوچستان میں کیبنٹ نہیں بن سکی ہے، اور وہاں پہ تنہا وزیر اعلیٰ ہیں وہی گھوم رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی معاملات شدید ہیں. یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ملک گیر سطح پہ پاکستان تحریک انصاف ہی ایک واحد مقبول جماعت ہے، لیکن آپ جو ریجنل جماعتیں ہیں، یعنی جو بلوچستان میں اچکزئی صاحب ہیں یا مینگل صاحب ہیں، یہ بلوچ اور پختون لیڈران ہیں، اور ان کا آپس میں ملنا جو ہے وہ آپ کو وہاں کی زمینی صورتحال جو ہے اس کا ایک عکس نظر دیتا ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ دیکھیے کبھی بھی فوری طور پہ تو یہ تحریکیں برپا نہیں ہوتی، اس کے لیے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. چاہے وہ 70 ہو، چاہے وہ MRD کی موومنٹ ہو، یا ابھی مشرف صاحب کے اگینسٹ ہو موومنٹ بھی سٹارٹ ہوئی تھی، وہ سٹارٹ ہوتے گیئر اپ ہوتے ہوئے تھے، اس کو بھی 1.5 سال لگ گیا تھا. تو اس طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ کل جلسہ ہوگا 13 کو اور 14 کو حکومت گر جائے گی، وہ تو ظاہر ہے نہیں ہونے والا. لیکن اس سے ایک جو اپوزیشن کی 6 جماعتی اتحاد ہے، اس میں PTI کے اس موقف کو تقویت ملتی ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں وہ اکیلے نہیں ہیں، اور باقی جماعتیں بھی ان کا ہم خیال بن رہی ہیں.
اب اس میں بالکل جو JUI فضل الرحمان ہے اس کا بہت وائٹل کردار ہے. اب مولانا صاحب کو وزیراعظم صاحب نے عید پہ فون تو کیا ہے لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ایک تقریر داغی ہے جو کہ خاصی شدت والی تھی اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ محسوس ہوتی ہے وزیر اعظم کو, تو اس لیے انہوں نے ان کو فون کیا ہے. ابھی تک اس فون کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا, نہ کوئی بیان آیا ہے, نہ کوئی فضل الرحمان صاحب یا ان کی پارٹی نے اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کا کوئی عندیہ دیا ہے. اب وہ بھی شامل ہوں گے اور یہ 6 جماعتیں بھی جب مل کے احتجاج کر رہی ہوں گی. اوپر سے معیشت جو ہے وہ بالکل نیچے لگ گئی ہے لوگوں کی. اس عید پہ ابھی آپ نے ٹریڈرز کا اعلان سن لیا, انہوں نے کہا کہ 75 سالہ تاریخ میں سب سے مندہ سال ہے تجارت کے حوالے سے. تو اس قسم کی باتیں جب ایکیومولیٹ ہوتی ہیں تو یہ ایکیومولیشن جو ہوتی ہے یہ پھر آہستہ آہستہ دوسرے پلڑے میں وزن ڈلنا شروع ہو جاتا ہے اور حکومت کا پلڑا ظاہر ہے وہ بھاری تو ہوتا ہے یعنی وقت لگتا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ چیزیں ویکن کری. لیکن